نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی ایک ہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 185 185۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ہدی للناس۔ کس لیے ہے؟ ہدی للناس۔ اس میں ہے کیا؟ وہ بینات من الہدی والفرقان، واضح تعلیمات، انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس میں واضح تعلیمات ہیں، بالکل کوئی اٹکل پچو نہیں ہے، سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کی آیات نیکی اور بدی، سچ اور جھوٹ، حق اور ناحق کے درمیان فرق کر دینے والی کتابیں۔ وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو لوگ بھی اس ماہ مبارک کو پائیں ان پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزوں کی تعداد کو بعد میں پورا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین تم کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، آسانی رکھنا چاہتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم بعد میں ان روزوں کی تعداد کو پورا کر سکو۔ اور اس پورے پروجیکٹ کا، قرآن مجید کا نزول، رمضان مبارک کے روزے، اور اس میں اور بھی جو ابھی گفتگو انشاءاللہ تعالی آئے گی، اس پورے پروجیکٹ کا حاصل کیا ہے، اس پورے پروجیکٹ کے نتیجے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اس پورے پروجیکٹ کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی کبریائی، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی کبریائی، دین کو قائم کر کر اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو قائم کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس کی تکبیر، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کیسے قائم ہوگی؟ اس کا دین قائم ہوگا تو اسی کا غلغلہ ہوگا، اعلاء کلمت اللہ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ جو ہدایت تمہیں ملی ہے، نصیب ہوئی ہے، نتیجہ اس کا یہ ہونا چاہیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اگر تمہارے لیے کوئی اصل میں شکر کا مقام آئے گا تو شکر کا مقام یہی ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کے نتیجے میں تم جس راہ پر نکلے ہو، اعلاء کلمت اللہ کی راہ پر، اس کام میں اگر تم لگ گئے اور تم نے حاصل کر لیا تو تم دراصل یہی شکر ہے اللہ رب العالمین، یہی بنیادی طور پر وہ شاکرانہ رویہ ہے، یہی وہ شکر ہے کہ جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے تمہارے لیے۔ دیکھیے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں نازل کیا، تو اس ماہ مبارک کی جتنی بھی برکتیں ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں، برکتیں اور رحمتیں کیا؟ فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرضوں کے برابر۔ ایک رات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں ایک رات ایسی ہے اس قرآن مجید کے نزول کی بدولت کہ 1000 مہینوں سے بہتر، اس کی بہتری، اس کی بڑائی، اس کی
عزت، اس کی تکریم، جو کچھ بھی ہے وہ اس قرآن مجید کے نزول کے سبب۔ اس رمضان المبارک میں جو نیکیاں بڑھ جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قرآن مجید کا نزول۔ اور یہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ ہدی للناس، ہدایت، رہنمائی، آئین، قانون، یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اس ہدایت کا مطلب صرف وہ ہدایت نہیں ہے کہ کوئی ہدایت دے رہا ہے، بلکہ اس ہدایت کا مطلب وہ سیدھا راستہ ہے۔ اس ہدایت کا مطلب وہ آئین اور قانون ہے کہ جو انسانی زندگیوں کو تبدیل کر دے گا، انسانی معاشروں کو تبدیل کر دے گا۔ یہ اس ہدایت کا مطلب وہ رہنمائی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی فطرت سے سنکرونائز ہو جائے گا۔ جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ فطرت، اس فطرت سے یہ ہدایت اور یہ رہنمائی اس کو سنکرونائز کر دے گی۔ بالکل یہ ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کس پروردگار کے آگے جھکی ہوئی ہیں؟ کس پروردگار کو سجدہ کر رہی ہیں؟ اس پوری مخلوقات سے، اس کائنات کی تمام مخلوقات سے تمہارا بھی سنکرونائزیشن ہو جائے گا۔ بالکل جس طرح یہ ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی بندگی، اس کی اطاعت اور اس کو سجدہ کر رہی ہیں، تو تم اس کتاب سے جو ہدی للناس ہے، ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، اس ہدایت کو تم نے اگر اپنا لیا، اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلے، تو سنکرونائز ہو جاؤ گے پوری کائنات کی اس بندگی کے اس پورے نظام سے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو اتارا ہے۔ یہ کتاب دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ سورہ واقعہ آپ نے پڑھی، کیا فرمایا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ جتنے بھی ستارے اور سیارے، ایسٹرونومی آپ میں سے اگر جن لوگوں نے بھی پڑھی ہو، اس کائنات کو بارے میں معلوم ہو کہ کس طرح کے ستارے، سیارے، گلیکسیز کیا ہیں، گلیکسیز کے اوپر فلاں کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، ملکی وے کیا ہے، کہاں تک یہ سارا سسٹم ہے، تو آدمی اپنے تصور میں اس سسٹم کو نہیں لا سکتا ہے۔ اتنا بڑا سسٹم ہے یہ پورا، ستاروں، نجوم کا، سیاروں کا اتنا بڑا سسٹم ہے کہ انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ اب وہ اس کو اپنی عقل کے اندر لے کر نہیں آ سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو گواہ بنا کر قرار کہتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ان نجوم کی مواقع کی قسم ہے، یہ گواہ ہے اس بات کے لیے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اور تم کیا جانو، اللہ رب العالمین نے کتنے بڑے سسٹم کی گواہی دی ہے تمہارے سامنے، تمہاری عقل، تمہارا تصور بھی اس کو گریب نہیں کر سکتا ہے، تمہارے تصور میں بھی اتنا بڑا سسٹم نہیں آ سکتا ہے۔ ایسی ہی مثال دے دیتا ہوں، سورج کے اندر 3.25 لاکھ زمینیں ڈال کے رکھی جا سکتی ہیں، 3.25 لاکھ ایک سورج کے اندر۔ سورج سے جو جسٹ بڑا سیارہ ہے، اس کے اندر 40 لاکھ سورج ڈالے جا سکتے ہیں۔ مطلب اس کائنات، اور وہ یہ گلیکسی ابھی ایک ہی گلیکسی ہی ہے، تو اتنے بڑے سسٹم کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اتنی بڑی قسم ہم نے کھائی ہے کہ تمہارے تصور میں اور ادراک میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ کتاب اس سے بھی زیادہ مکرم ہے، اس سے بھی زیادہ تکریم والی، اس سے بھی زیادہ عزت اور عظمت اور بڑائی والی، یہ وہ کتاب ہے۔ فی کتاب مکنون، اس کے پاس بہترین جگہ پر رکھی ہوئی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کوئی ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اور تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اسی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان لانے والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیا ایمان لانے والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کو سن کر ان کے دل لرز جائے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ الم یان للذین تخشع قلوبہم لذکر اللہ،
اس ذکر کے آگے پگھل جائیں ان کے دل، دھڑک جائیں ان کے دل۔ یہ قرآن مجید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی سخت پتھریلے پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے خشیت سے، خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ثم قست قلوبکم، کیا تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں؟ پتھر جیسے سخت ہیں، ایسے سخت کہ ان میں نرمی نہیں آتی ہے۔ بعض پتھر اور بعض پہاڑ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پانی سے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اتنے سخت دل ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو اللہ سے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ وہ دل عطا کر کہ جو تیری آیات کو سن کر لرز جائے۔ اے میرے رب اس دل کو عطا کر کہ جو تیری آیات کو سن کر تیرے آگے اپنا سر جھکا دے، اپنی زندگی کو تیرے حکم کے مطابق ڈال دے۔ اتنا بڑا فرعون نہ بن جائے، اتنا بڑا فرعون نہ بن جائے کہ تیری آیات، تیری احکامات، تیری رہنمائی، یہ واضح اور بینات احکامات کے باوجود ان کو لفٹ نہ کرانے والا ہو، اتنا سخت دل نہ بن جائے۔ اس کا دل تو ایسا ہو کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے فرمایا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی باتیں اچھی لگتی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تحریک کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں اقامت دین کی تحریک کے لوگ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ کی باتیں اچھی لگتی نہیں ہیں، اور یہ اس کا مظاہرہ جگہ جگہ پر ہوتا ہے۔ رسم و رواج ہو، رسم و رواج میں آدمی بالکل ایسا لگتا ہے کہ ارے بھائی اس کے گھر میں یہ مخلوط محفل، اس کے گھر میں شادی میں ایسا، اس کے گھر میں پردے میں ایسا، اس کے گھر میں فلاں میں ایسا، کاروبار میں اس کے ساتھ یہ معاملات، گفتگو میں اس کے ساتھ یہ پرابلم۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی باتیں اچھی لگتی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے، دیکھیے اس قرآن مجید کے نزول کے سبب اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے کتنی خوشیاں ہمارے لیے رکھی۔ ایک ایمان والے آدمی کے لیے، جس کا دل دھڑکتا ہے اپنے رب کے لیے، جس کا دل اپنے رب کی دید کا پیاسا ہے کہ قیامت میں جنت والے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو دید سے محروم ہو جائیں گے رب العالمین کی، جو اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی دید کا متمنی ہے، اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی کو سمجھتا ہے، اس کو کتنی خوشیاں ملتی ہیں اس ماہ مبارک میں۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ آپ بتائیں اس سے بڑی کوئی خوشی ہو سکتی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، تمام کے تمام گناہ ہو جائیں؟ کرنا کیا پڑے گا؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اتنی بڑی خوشی، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور ایک VIP دروازہ ہوگا جس کا نام ہوگا باب الریان، روزے دار کو اس سے داخل کیا جائے گا۔ آپ بتائیں VIP بن کر میں جنت میں داخل ہوگا، اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے آدمی کے لیے؟ اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ مجھ سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ فرمایا جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ رب العالمین کو ایسے کسی فاقہ زدہ انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا خوش ہوگا آدمی کہ یار میرے اس جھوٹ سے نجات مل جائے گی، مجھے یہ روزہ میں رکھوں گا، اپنے روزے کا خیال رکھوں گا، اپنے روزے کو ان برائیوں سے بچاؤں گا، اس جھوٹ سے بچاؤں گا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ میں اس جھوٹ کی زندگی سے نکل جاؤں گا۔ 1 مہینے کی تربیت مجھے اس زہر حلاحل سے نجات دے دے گی۔ خوشی کا مقام ہے کہ نہیں؟ کتنی خوشی آدمی کو، اللہ والے بندے کو جس کا اللہ سے کوئی تعلق ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا آدمی ہے، اس کو کیسی خوشی حاصل ہوگی؟ فرمایا صبر کا مہینہ ہے، روزہ رکھ کر غصہ نہیں دکھائے گا، صبر کرے گا، ایثار و قربانی کرے گا، صبر کی کیفیت اسے حاصل ہوگی۔ اور یہ صبر وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم،
نصیبے والوں کو نصیب ہوتا ہے یہ صبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ تم برائی کے بدلے میں بھلائی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے اس برائی کو دفع کرو، بھلائی سے اس برائی کو دفع کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے درمیان جو عداوت تھی وہ اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، تمہارا ولی حمیم، تمہارا دوست، گہرا دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ صبر وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، ان لوگوں کو نصیب ہوگا کہ جو رمضان المبارک میں جن کو معلوم ہے کہ یہ اللہ میرے نبی نے کہا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، جو صبر کر رہا ہوگا تمام معاملات میں۔ خوشی، اور خوشی کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے اس سے بڑی کوئی خوشی ہے ہی نہیں کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں، مجھے جنت مل جائے۔ اور جنت کیسے ملے گی؟ یہ خوشیاں ہیں۔ بتائیے ان خوشیوں کا استقبال آدمی کو کیسے کرنا چاہیے؟ ان خوشیوں کا استقبال کیسے کرنا چاہیے کہ یہ ایسی عظیم دولت ملنے والی ہے، ایسا عظیم سینیریو میرے رب نے میرے لیے کریٹ کیا ہے، ایسی صورتیں میرے رب نے بنائی ہیں، صرف قرآن مجید کو نازل کر کر اور مجھے روزہ رکھوا کر میرے رب نے میرے لیے اتنے سارے مواقع پیدا کیے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ شیطان کو پابند سلاسل کر دیا ہے، اب مجھے بہکانے والا شیطان نہیں ہے، میری ایک لڑائی رہ جائے گی بس، شیطان سے لڑ رہا، اب لڑنا ہی نہیں، شیطان ہے ہی نہیں، بند ہے، پابند سلاسل ہے۔ اب میری خواہشات نفس، یہ خواہشات نفس جن کو میں نے پال پال کر اللہ رب العالمین کی ناراضگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، یہ میری خواہشات نفس جو مجھے اللہ سے دور کرتی ہیں۔ میرا دل فلاں چاہتا ہے، میرا دل فجر میں اٹھنے کو نہیں چاہتا ہے، میرا دل اور لغویات میں پڑا رہنے کو چاہتا ہے، میرا دل فلاں 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 برائیوں کو پسند کرتا ہے، میرا دل حرام کمانے کو پسند کرتا ہے۔ ان خواہشات نفس سے ایک لڑائی رہ جائے گی بس، اور اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تزکیہ نفس۔ اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ میرے اندر سے وہ جو میری ناجائز خواہشات ہیں، ان ناجائز خواہشات سے مجھے نجات ملے گی اگر اس سے میں ٹھیک سے لڑ گیا، اور رمضان المبارک مجھے یہ موقع فراہم کرے گا۔ ایسا ماحول اللہ رب العالمین اجتماعی ماحول دے گا کہ جس کے نتیجے میں مجھے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اس سے میں ٹھیک سے لڑ سکوں گا، اس کو میں برائی سے بچا سکوں گا۔ یہ وہ کیفیت ہے۔ آپ بتائیں، ایمانداری سے بتائیں کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ میری جان چھوٹے گی، میری توجہ اس جانب لگے گی۔ اس خوشی کو حاصل کرنے کا والا مہینہ آ رہا ہے عزیزو۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی اپنے رب سے دعا کرنے لگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رب، 2 مہینے وبلغنا رمضان، 2 مہینے پہلے سے اے میرے رب مجھے کوئی بیماری نہ آئے، اے میرے رب میں کسی اور دھندے میں نہ لگ جاؤں، اے میرے رب کسی اور چکر میں نہ پھنس جاؤں، مجھے رمضان تک بس لے کے چل، تو پہنچا دے رمضان تک، وہ مجھے نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کہ وہ رمضان المبارک مجھے مل جائے۔ 15 روز رہ گئے، 16 روز رہ گئے، آدمی کی بے چینی، آدمی ابھی سے تیاری کرے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں گڈاب کے میں علاقے میں ایک چھوٹا سا کاروبار کیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی زمینوں پر مٹی کے بڑے بڑے بند بنا رہے ہیں، اپنی زمین کے چاروں طرف گولائی میں جیسی بھی ان کی زمین ہے، وہ بڑے اونچے 5-5 فٹ اونچے، 4-4 فٹ اونچے مٹی کے بند بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار تم لوگ کیا راستہ روکنا چاہتے ہو کسی کا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے کہ ارے نہیں، یہ بارانی علاقہ ہے، بارش آتی ہے تو پانی بہہ کر ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں کہ بارش کا مہینہ آنے والا ہے تو سارا کا سارا پانی ادھر ہماری زمین پہ جمع ہو جائے، جتنی بھی بارش ہو وہ اس زمین پہ جمع ہو جائے۔ ہماری تیاری اس رمضان المبارک کے لیے آج سے اگر میں اس بات کا عہد کروں کہ جھوٹ سے بچنا ہے مجھے، روزہ رکھ کر جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین کا ایسے کسی فاقہ زدہ آدمی کی ضرورت نہیں ہے، آج سے میں ایسا کروں گا، نہیں کروں گا ایسا،
کوئی بات زبان سے میرے جھوٹ نکلے گا ہی نہیں. میں آج ہی سے صبر کی کیفیت کو اپنے اندر لے کر آؤں گا تاکہ جب رمضان المبارک میں داخل ہوں تو میں ٹیون اپ ہوں. ایسا نہیں ہو کہ اس دن رمضان المبارک میں جا کر مجھے اسٹرگل کرنا پڑے. میں ابھی سے اپنے آپ کو ٹیون اپ کروں گا, میں ابھی سے اپنے آپ کو سینکرونائز کروں گا. ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کی جانب جڑنے کے لیے ابھی سے میں اپنے آپ کو تیار کروں گا. استقبال رمضان. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا چاند دیکھا کرو, اور اگر چاند کو دیکھ کر تمہیں خوشی اور راحت محسوس ہو تو سمجھو تمہارے دل میں ایمان ہے. اور رمضان کو دیکھ کر تمہارے چہرے پہ کلاؤنس چھا جائے, بھائی یار یہ پھر آ گیا, ابھی 30 دن کیسے گزرے گا, بھائی یار یہ کیا ہوگا, ارے نیند کا مسئلہ, جاب کا, ارے کاروبار کیسے ہوگا. اگر کلاؤنس چھا جائے تو تم منافق ہو. اگر اپنے آپ کو کسی کسوٹی میں جانچنا ہے, دیکھنا ہے, تو آپ بتائیے 15-16 دن رہ گئے ہیں, آدمی کو کس بات کی پریشانی ہوگی, یا اللہ چاند کو دیکھ کر میرے چہرے پر میرے دل میں کوئی کلاؤنس نہ چھائے پروردگار. میں اس چاند کو دیکھ کر اتنا خوش ہوں کہ میرے رب نے میرے لیے رمضان المبارک کو تیار کیا ہے. اس کی تیاری میرا دل ابھی سے اسی, میری دھڑکن, میرا عمل, میری فکر, میری سوچ اب بالکل یکسو ہو کر اس جانب بالکل چلے. کوئی اور ادھر ادھر کی بات میں نہ سوچوں. میں اس رمضان المبارک کے استقبال کے لیے, اس کی تیاری کے لیے, اس کی تمام چیزوں کے لیے. شادی ہوتی ہے نا, گھر والے تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بھاگ ادھر بھاگ, یہ مشکل, یہ کام, فلاں کام. اور جس دن ہال میں پہنچتے ہیں یا جہاں بھی شادی ہو رہی ہوتی ہے, سب مسکرا چہرے کھل رہے ہوتے ہیں, سب کے کھلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں. رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر ایسا کھلا ہوا چہرہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. بس تم میں سے جو لوگ بھی اس ماہ مبارک کو پائیں ان پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھیں. اور خوشی کی بات, الصوم لی انا اجزی بہ, یہ روزہ میرے لیے ہے. رب العالمین فرماتے ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ روزہ کس نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. یہ بندہ خالص, مطلب یہ دکھانے والی عبادت ہے ہی نہیں سرے سے. ساری عبادتوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہو سکتا. میں یہ قصہ بہت سناتا ہوں. یہ نارتھ نازم آباد میں بلاک بی میں کھنڈو گوٹ ایک ہے, بلوچ آبادی ہے, بلوچ رہتے ہیں وہاں پہ. تو جس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ 3-3.5 ہزار لوگ ہیٹ اسٹروک سے مر گئے تھے, شدید گرمی تھی, رمضان بالکل اسی زمانے میں آیا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو وہاں میرا عصر کے بعد اسی طرح رمضان المبارک میں درس قرآن تھا. تو کچی آبادی تھی, انہوں نے کنات سے گھیری بھی تھی جگہ کو, گلی بھی پتلی سی تھی, دور تک بچے بہت سارے آگے بیٹھے ہوئے تھے. ایک 13-14 سال کے بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا روزہ رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں انکل میں نے روزہ نہیں رکھا ہے. تو میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں رکھا ہے؟ تو کہنے لگا ماں باپ امی ابو منع کرتے ہیں, گرمی بہت زیادہ ہے. تو پھر اس سے میں نے پوچھا کہ بیٹا اچھا یہ بتاؤ کہ تم روزہ رکھو گے؟ کہنے لگا کہ ہاں. پتہ نہیں اس وقت اس نے جمعہ کہا یا اتوار کہا, مجھے یاد بھی نہیں, بہت پرانی بات ہو گئی ہے. سپوز اس نے کہا جمعے اتوار کے دن روزہ ہے, میں اتوار کو روزہ رکھوں گا. تو میں نے کہا اچھا بیٹا ایسا کرنا, جب اتوار کے دن ظہر کی نماز پڑھنے آنا, روزہ رکھ کر جب وضو کرنے لگنا تو ایسا کرنا کہ کلی کرتے وقت 2-4 قطرے پانی کے اپنے حلق کے نیچے لے جانا. تمہارا گلا تر ہو جائے گا, گرمی ہو رہی ہے اس سے تھوڑا سا. تو بلوچ بچہ تک کہنے لگا اڑے ملا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا, کیا بات کرتا ہے. تو میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا یہ کس کو پتہ چلے گا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا؟ لگا یہ کیا بات کرتا ہے, کسی کو نہیں معلوم پڑے, اللہ کو معلوم پڑ جائے گا میرا روزہ ٹوٹ گیا. ہمارا 12-13 سال کا بچہ, 14 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ حلق سے نیچے جانے والا پانی کا قطرہ وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اب آپ بتائیے رب العالمین سے روزہ کتنا تعلق بناتا ہے بندے کا, کیسا تعلق بن جاتا ہے بندے کا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے.
ادھر سے جو غلط کے نیچے یہ قطرہ جا رہا ہے، میرے رب کو معلوم ہے یہ نہیں جانا چاہیے۔ اس دل میں کوئی غلط خیال نہیں آنا چاہیے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ دماغ کسی فضول میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، آپ دیکھیے کہ آدمی اتنا ویجیلنٹ ہو اپنے رب العالمین کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے اتنا ویجیلنٹ ہو۔ یہ روزہ یہ کیفیت پیدا کرتا ہے، یہ روزہ انسان کو ایسی اس خوبصورتی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ صبح صبح 5 میرا خیال یہ ہے کہ 5:30 پہ افطار کا سحر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، 5:30 بجے۔ اب آپ بتائیے 5:30 بجے کا مطلب ہے 4:30 بجے آدمی اٹھے گا، 4:15 بجے آدمی اٹھے گا، اور اگر اس کو یہ بات اپنے رب کی معلوم ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک پکارنے والا آتا ہے اور وہ پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہو، ہے کوئی جو اللہ رب العالمین سے رزق مانگتا ہو، ہے کوئی جو جہنم سے نجات چاہتا ہو، ہے کوئی جو جنت کا طلبگار ہو۔ یہ چار باتیں پکارنے والا پکار کر کہے گا تو آپ سوچئے، آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ بھی جا کر کھڑے ہو جائیں، مولا میں آ گیا ہوں، اے میرے پروردگار میں آ گیا ہوں۔ آپ خوشی دیکھیے، کیسی خوشی ہے، یہ کتنی خوشی ہے آدمی کو ملے گی۔ بندہ پکار پر کہے کہ اے میرے رب تو مجھے پکار رہا ہے، میں آ گیا ہوں، مجھے یہ چاروں چیزیں عطا کر دے۔ آدمی کا دل آپ سوچیں کس قدر محبت سے لبریز ہوگا اپنے رب کی، کس قدر محبت سے۔ یہ رمضان المبارک میں یہ موقع بھی ملنے والا ہے۔ عام دنوں میں بہت کم لوگ تہجد پڑھتے ہوں گے بہت سارے لوگ یہاں کے، لیکن سب لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ 15 منٹ سے پہلے اٹھ جائیں۔ اگر سحری کرنے کا ٹائم انہوں نے 5:30 کا ہے، 5 بجے رکھا ہے کہ 5 بجے سحری شروع کروں گا، تو 4:30 بجے اٹھ کر وہ 2 رکعت نفل، اپنے رب کے سامنے تہجد، اپنے رب سے بات چیت، گفتگو۔ یہ وہ رمضان ہے عزیزوں کے جس کی خوشیاں بے پایاں ہیں، اتنی خوشیاں ہیں اس کی، لیکن کن کے لیے ہے؟ جن کا کنسرن ہے اللہ رب العالمین سے، جن کا تعلق ہے اپنے رب سے، جو اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں، جو اپنے رب کی بات کو بڑا کرتے ہیں، اس کی بات کو چھوٹا نہیں ہونے دیتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ میرے رب نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے اپنے لیے ہے، میری بھلائی کے لیے ہے، میری فلاح کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میرا رب جس قدر سچا ہے، میرے رب سے زیادہ سچا کوئی بھی نہیں ہے، میرے رب سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس رب کے ساتھ تعلق، عزیزوں یہ رمضان المبارک اس رب کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے۔ یہ مثال آپ نے سنی ہے نا، ظاہر اہل علم و دانش ہیں، ہزاروں، اس میں تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو ہزاروں دوروں سے قرآن سن چکے ہوں گے، رمضان المبارک میں بھی پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں سن چکے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کا مہینہ انسان کے اندر وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے ایک اور ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ قرآن مجید سے تعلق چند ماسوائے چند لوگوں کے، اگر آپ یہاں پر پوچھ لیں کہ صاحب آپ بتائیے پچھلے مہینے کتنے لوگوں نے ایک رکوع ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ چند لوگوں کے سوا شاید ہی کوئی ہاں میں جواب دے سکے، چند لوگوں کے سوا۔ یہ وہ مہینہ آنے والا ہے عزیزوں جس میں قرآن مجید سے آدمی ایسا تعلق بنا سکتا ہے، جس میں جان سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اپنی روٹین کو ایسا سیٹ کر سکتا ہے کہ میں ضرور پڑھوں گا، ضرور مطالعہ کروں گا، ضرور تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا۔ قرآن مجید کا ایک دفعہ طے کر لے کہ ایک دفعہ بعد ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا اور ایک سورت تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا۔
چاہے سورہ بقرہ ہو، چاہے سورہ آل عمران ہو، چاہے سورہ انعام ہو، چاہے سورہ توبہ ہو، کوئی بھی ایک سورہ جو ہے نا وہ تفسیر کے ساتھ پڑھو. آپ دیکھیے گا حلاوت ایمانی، کیسا ایمان بڑھے گا، کیسی محبت اللہ رب العالمین سے پیدا ہوگی، کیسا دل چاہے گا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میرا یہ تعلق بنے. پھر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اگر کسی آدمی کو نرمی عطا کی گئی تو اتنی بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی اللہ کے بندے کے لیے کہ اسے اللہ نے نرمی عطا کر دی. اس کو اللہ رب العالمین نے نرمی عطا کر دی. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی اور نرمی اور محبت کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے. اور کیا کہا؟ اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہو تو کیا کرو؟ میں روزے سے ہوں، میں تم سے نہیں لڑ سکتا. میری بے عزتی کرو، تم مجھے مارو، تم جو چاہے کرو، میں روزے سے ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتا. یہ ہمدردی اور مواسات کا مہینہ ہے، لوگوں کے کام آنے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ شب قدر بھی ان کو مل جائے، کچھ بھی ان کو مل جائے، ان کی بخشش نہیں ہو سکے گی. 4 طرح کے لوگ، ایک مشرک، ایک شرابی، ایک والدین کا نافرمان، اور ایک قطع رحمی کرنے والا، اور دوسری میں ہے کہ دل میں کینہ رکھنے والا. قطع رحمی، رحم کے رشتوں سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، چچا سے لڑائی ہے، پھوپھا سے لڑائی ہے، بہن سے لڑائی ہے، خالے سے لڑائی ہے، فلاں سے لڑائی ہے، فلاں سے لڑائی ہے. اور یہ لڑائی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میری غلطی تھوڑی ہے، بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، میری غلطی تھوڑی ہے. میں اب ایسا تھوڑی ہوں کہ اس سے جا کے معافی مانگوں گا، نیچے لگوں گا. اس کی غلطی ہے، اس کو معافی مانگنی چاہیے. خود جڑو، نہیں تو مغفرت اور بخشش نہیں ہو سکے گی. اس تعلق کو جوڑ لو جو ٹوٹ گیا ہے، مانگ لو معافی. بے عزتی ہوگی ہونے تو، اللہ کو پسند ہے تمہاری یہ بے عزتی. اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے لوگوں سے تعلق کو جوڑو. یہ قطع رحمی کا صلہ رحمی. صلہ رحمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ 2 فوائد صلہ رحمی سے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو اللہ رب العالمین عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور دوسرا رزق بڑھاتا ہے. صلہ رحمی کرنے والا آدمی یہی تو کرتا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جو کچھ بھی اس کو اویلیبل ہے، جتنا بھی اس کے پاس ہے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ یہ امیر لوگ تو بازی لے جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو دھیلے کو کچھ نہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دہی کا جو چھاج ہوتا ہے نا، مطلب دہی بھی نہیں، دودھ بھی نہیں، اس کا چھاج، بالکل بیکار پھینک دینے والی چیز، ایک گھونٹ کسی کو پلا کر اگر کسی کا روزہ کھلوا سکتے ہو تو تمہیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا جو کسی کو پیٹ بھر کھلائے گا. اور پیٹ بھر کر کھلانے والے کو بھی اور بہت اجر ملے گا. تمہارے پاس نہ کا تو سوال ہی نہیں ہے، جو تمہارے پاس اویلیبل ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ محسنین کہتا ہے انہوں کن کو؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے فراغ دست ہوں، چاہے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو چاہے ان کے پاس بہت کچھ ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. رمضان المبارک کی خصوصیت ہے نا، صبر کریں گے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جن سے انسان عافیت میں رہتے ہیں، لوگوں کو ان سے بھلائی ملتی ہے. کیا فرمایا؟ واللہ یحب المحسنین. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ایسے محسنین سے محبت کرتا ہوں. واللہ یحب المحسنین. رمضان المبارک مل رہا ہے عزیزو، یہ سب خصوصیات پیدا کرنے کے دن آ رہے ہیں. آدمی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ آدمی کے چہرے پہ کلوس نہیں چھائے گی. اس کو تو
نعمتوں کے ایسے انبار ہیں کہ جو اس کو جگہ جگہ پر صرف مینٹل اٹینشن، صرف ویجیلنسی، صرف تعلق کو اس رمضان المبارک سے جوڑنے کی ضرورت ہوگی. مینٹل اٹینشن ہوگی کہ بھائی رمضان المبارک ہے، اس میں اپنے آپ کو گرون اپ کرنا ہے، اس میں اپنے آپ کے اندر یہ چیزیں لے کر آنی ہیں، اس میں اپنے آپ کو ان معاملات میں اور مطلب فضول میں نہیں، لکھ کر رکھیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ ان تمام امور کا میں خیال رکھوں گا. اور کارڈ پہ رکھ کر جیب میں رکھ لیں، بٹوے میں رکھ لیں، دن میں 3 4 دفعہ دیکھتے رہیں. ایسا مہینہ نہیں ہے کہ ایسے ہی نکل جائے عزیزوں، دماغ میں نہیں رہتا ہے کچھ بھی. اور جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہو جاتی ہے ان کے تو اور بھول کا مرض لاحق ہو جاتا ہے. لکھ کر رکھیں، دیکھ روزانہ دیکھتے رہیں کہ کل کچھ تو ایسا نہیں ہوا تھا، آج تو کچھ ایسا نہیں ہوا. اور یہ سارا کچھ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جو پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے بندے کے اندر. میں نے جیسے کہا کہ صائم گھوڑا کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ اس کو جنگ میں پانی ملے نہ ملے، فلاں ہو نہ ہو، یہ لڑتا رہے اور اس کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تمہیں جو یہ ہدایت نصیب ہو گئی ہے تو اقامت دین کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس کی بڑائی کو قائم کرنے اور بیان کرنے کے لیے تمہیں وہ 30 دن مہیا کیے گئے ہیں کہ جس میں تم اس صائم گھوڑے کی طرح ہو گئے ہو کہ کچھ بھی ہو اب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میرا وقت، میرا مال، میری صلاحیت سب کچھ اس میں لگے گا. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہم پہلے قصے سنایا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ صحابہ کرام کی طرح تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے، لیکن فلسطین کے بچوں نے بتایا کہ آج بھی ہو سکتا ہے. فلسطین کی ماؤں نے بتایا کہ آج بھی ہو سکتا ہے. فلسطین کے باپوں نے بتایا، بھائیوں نے بتایا کہ آج بھی ہو سکتا ہے. 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ رو رہا ہے. یہ لوگ تو سب جنت میں چلے گئے، عیش کر رہے ہیں، میں یہاں پہ دنیا میں پڑا رہ گیا ہوں. کیسا جنت کا، ایسی جنت نظر آ رہی ہے اس کو. یہ سب جنت میں چلے گئے، میں یہاں دنیا میں رو رہا ہوں، سر پکڑ کے مصیبت میں پڑا ہوا ہوں. مجھے چھوڑ کے چلے گئے یہ، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں. ایسی سامنے جنت. اور پھر اللہ رب العالمین جب فرشتوں سے پوچھے گا کیا کروں اپنے بندوں کو، یا رب سب کچھ تو کیا انہوں نے تیرے لیے، بالکل ویجیلنٹ رہے، تیری اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو بالکل باندھ کر رکھا، کمر کس کر رکھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کو اپنی کمر کو کس کر باندھ لیتے تھے. کمر کسی تھی پروردگار ان لوگوں نے، اپنے کسی ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا تھا، ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا تھا. جو بھی اویلیبلٹی تھی ان کے پاس وقت کی، اس وقت کو انہوں نے پروردگار تیری رضا کے لیے استعمال کیا تھا. کیا کروں، اے پروردگار ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے. آپ سوچیں کہ آپ کو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے، رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ کیا کروں، وہ خود معاف کرنے کو تیار ہے. اور اس پورے پروجیکٹ کے نتیجے میں قرآن مجید کا نزول، اس کی رہنمائی، رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی خوشیاں، اتنی نعمتیں، اتنا سب کچھ، اس کا انبار. اس کے بعد اس پروجیکٹ کے نتیجے میں جو بندہ مرد مجاہد پیدا ہو، وہ بندہ مرد مجاہد پیدا ہوا کہ نہیں ہوا. ایسا تو نہیں کہ چاند دیکھنے سے پہلے جیسا تھا، چاند دیکھنے کے بعد ویسا کا ویسا ہی ہے. رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے جیسا تھا، عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد ویسا کا ویسا ہی ہے. کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئے گی. یہ آدمی کو خود پتہ چل جائے گا.
یہ آدمی خود سمجھ لے گا جب وہ بولے گا بے یار عذاب سے جان چھوٹی، اب تو بس یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ رہ گیا تھا، وہ رہ گیا تھا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ آدمی نے اپنے آپ کو تبدیل کیا کہ نہیں کیا؟ قبولیت کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہی ہیں، تم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے، تم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو گئی، تو تمہارے اندر بھلائیوں کی توفیق بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ تمہارے اندر نیکی کی جانب جانے کا جو وہ جذبہ ہے وہ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ تم اس کی جانب لپکے کہ نہیں لپکے؟ عزیزو آپ بتائیے کہ ایسے رمضان کا آدمی استقبال نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ محروم ہوگا وہ شخص، ایسا شخص ہوگا جس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ملنے والی ہے، کیا چیز آ رہی ہے، اتنا محروم ہوگا۔ اور اگر اس کو اس کا استحضار ہو جائے کہ کیا چیز آنے والی ہے، مجھے کیسے تیاری کرنی ہے، کیسے ابھی سے یہاں اجتماع میں بیٹھ کر آدمی عزم مصمم کر سکتا ہے اور اپنے رب سے دعائیں کر سکتا ہے کہ پروردگار میں یہ عزم کرتا ہوں، اے میرے مالک میری مدد کرنا، پروردگار مجھے توفیق دینا، اے میرے آقا میرے ساتھ، پروردگار تیری مدد، تیری نگہبانی، یہ سب چیزیں مجھے چاہیے، تیری توفیق مجھے چاہیے۔ عزیزو یہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں وہ جذبہ پیدا کرے، ہمارے دل کی کالک، اس کالک کو ہم دور کر سکیں، اس کالک کو ابھی سے اپنے اندر سے گندگیوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اس کی جانب توجہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو، کہ پروردگار ہر بیماری سے بچائے رمضان المبارک، ہر مشکل سے بچائے پروردگار، اور توفیق ایسی دے کہ جس میں دل لگے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ بن گیا ہوں، اور اپنے اس مشن کو نہیں بھولا ہوں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ یہ جو تو نے مجھے ہدایت دی ہے، یہ جو تو نے میرے ساتھ اتنی نوازشات کی ہیں، اس کے نتیجے میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں اپنی جان، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں کو لگاؤں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔